ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 26واں باب 14 سے 26 آیات تک۔ اس وقت ان 12 شاگردوں میں سے ایک، جس کا نام یہودا اسخریوتی تھا، سردار کاہنوں کے پاس گیا اور کہا کہ اگر میں اسے تمہارے حوالے کر دوں تو مجھے کیا دو گے؟ اور انہوں نے اسے 30 مثقال تول کر دیے، اور وہ اس وقت سے اس کو پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگا۔ اور عید فطیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ اس نے کہا کہ شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اس سے کہو کہ استاد فرماتا ہے، میرا وقت نزدیک ہے، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں فسح کروں گا۔ اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا، انہوں نے ویسا ہی کیا اور فسح تیار کیا۔ جب شام ہوئی تو وہ 12 شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا، اور جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ اور وہ بہت دلگیر ہوئے اور ہر ایک اس سے کہنے لگا، اے خداوند، کیا میں ہوں؟ اس نے جواب میں کہا، جو میرے ساتھ طباخ میں ہاتھ ڈالتا ہے وہی مجھے پکڑوائے گا۔ ابن انسان تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلے سے ابن انسان پکڑوایا جاتا ہے۔ اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا۔ تب اس کے پکڑوانے والا یہودا بول اٹھا اور کہا، اے ربی، کیا میں ہوں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو نے خود ہی کہہ دیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، عید فطیر کا پہلا دن تھا۔ اس موقع پر گھروں سے سارا خمیر دور کر دیا جاتا تھا۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو یروشلم میں بھیجا تاکہ فسح تیار کریں۔ خیال کریں کہ اس وقت خداوند کے دماغ میں کس قسم کے خیالات کا ہجوم ہوگا۔ اس کھانے کی ہر تفصیل نہایت تلخ اہمیت رکھتی ہے۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو ایک شخص کے پاس بھیجا جس کا نام بھی نہیں بتایا گیا۔ وہ آدمی انہیں اپنے ہاں یعنی اپنے گھر لے گیا۔ یہ گھر خداوند نے مقرر کر رکھا تھا، مگر کسی کو اس کا علم نہ تھا۔ غیر واضح ہدایات شاید اسی لیے دی گئی کہ سازشیوں کو پتہ نہ چل سکے کہ کچھ بھی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کو تمام افراد کے بارے میں کامل علم تھا کہ وہ کہاں ہوں گے اور وہ تعاون کرنے پر آمادہ ہوں گے۔ اس کے الفاظ پر غور کریں، استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں فسح کروں گا۔ اسے معلوم ہے کہ موت قریب ہے، مگر وہ پورے توازن کے ساتھ اس کا سامنا کرتا ہے۔ اس نے پورے وقار کے ساتھ کھانے کا بندوبست کیا۔ اس گمنام آدمی کے لیے کتنا بڑا احساس تھا کہ اس نے آخری فسح کے لیے اپنا گھر خداوند کو دیا۔ اور جب وہ فسح کھا رہے تھے تو خداوند نے دھچکا لگانے والا اعلان کیا کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ شاگردوں کے دل غم اور شرمندگی سے بھر گئے۔ ان کا اپنے اوپر سے اعتماد اٹھ گیا۔ ایک ایک کر کے وہ پوچھنے لگے، اے خداوند، کیا میں ہوں؟ جب سوائے یہودا کے سب پوچھ چکے تو یسوع نے ان کو بتایا کہ جس نے میرے ساتھ طباخ میں ہاتھ ڈالا ہے وہی مجھے پکڑوائے گا۔ پھر خداوند نے روٹی کا ایک نوالا لیا اور اسے شوربے میں ڈبو کر یہودا کو دیا۔ یہ خصوصی دوستی اور محبت کا نشان تھا۔ اس نے انہیں یاد دلایا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہونے والا ہے اسے ایک لحاظ سے روکا نہیں جا سکتا، لیکن پھر بھی غدار ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا۔ یہودا نے دیدہ دانستہ نجات دہندہ کو بیچ ڈالنے کا فیصلہ کیا، اس لیے وہ ذاتی طور پر ذمہ دار ہے۔ جب آخرکار یہودا نے سیدھا پوچھ ہی لیا کہ کیا میں ہوں، تو یسوع نے جواب دیا، ہاں